سر ہم ایک آرگنائزیشن چلا رہے اپنی مدد آپ جو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. 1 مہینے پہلے ہمارے جنرل سیکریٹری کو BLA نے نشانہ بنایا اور اس کو 7 گولیاں ماری. ان گولیوں میں سے سر 3 گولیاں اس کے چہرے پہ لگی اور 3 پیٹ پہ اور 2 پیر میں, اور اللہ کا احسان تھا سر وہ بچ گئے. اور ان کے مارنے کے بعد سر BLA نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ محمد نبی غلجی کو ہم نے مارا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن میں بتایا تھا کہ جو بھی پاکستان کے فلاح محبود کے لیے کام کرتا ہے, جو بھی محب وطن پاکستانی ہے, ان کو ہم نشانہ بنائیں گے اور ان کو ماریں گے. ہم ان بزدلوں کے دھمکیوں سے نہیں ڈرے سر. یہ تمام باتوں کے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا, اور یقین ہے ہمیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے بلوچستان کو اس مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے سر. بلوچستان میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے آپریشن ہو رہے. ہم سنتے ہیں کہ آج BLA بھارت لبریشن آرمی کے 55 آدمی مارے گئے, 30 آدمی مارے گئے, مگر وہ واپس کارروائی کرتے سر ہمارے سینئر افواج پاکستان کے عہدیداران ہیں, جیسے کہ گزشتہ 1 مہینہ قبل میجر انور کاکڑ کو شہید کیا گیا. اسی طرح کافی محب وطن پاکستانیوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. سر بلوچستان کے لوگوں کا یہ کوشچن ہے سر کہ سر آپ بلوچستان میں ایک ایسا بڑا آپریشن کیوں شروع نہیں کرتے کہ ایک گھر پہ آپ لوگ آپریشن کریں اور ایک گھر کا جائزہ لے کہ دہشت گرد کہاں چھپے سر. وی آر گریٹفل, آپ نے جو بات چیت کی بڑی خوبصورت بڑی پیاری بات چیت کی ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات کی ہے تاکہ جو پاکستان کے باقی شہروں میں بچے بیٹھے ہیں دے کین انڈرسٹینڈ دی ریئل اسپرٹ آف بلوچستان. یہ جو بچے نے بات کی ہے یہ اصل بلوچستان بولا ہے, بیکاز سم ہو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر جو وہاں کے یوتھ ہے, وہاں کے عوام ہے, ان کے اندر پاکستان کے خلاف دیر از سم پرابلم, اور وہاں پہ تو بڑی وائڈ رینجنگ کوئی سبورژن جا چکی ہے عوام کے اندر. تو ایسے نہیں ہے, کیونکہ جو بلوچستان ہے اس میں جو عوام رہتی ہے they have a very good idea about their relationship with Pakistan, and they very well understand the love bond that exists between Pakistan and Balochistan. اللہ تعالیٰ آپ کے جو دوست ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں جن پہ حملہ ہوا, اللہ ان کو صحت دے. میجر انور اللہ کاکڑ شہید کا ذکر کیا, گریٹ مین. جب وہ کیپٹن تھا تو گوادر میں جو PC ہوٹل ہے اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا. وہ جو پارٹی جس نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے انٹر ہوئی اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا, اینڈ ہی ٹک آؤٹ مینی ٹیررسٹ, اور اس نے کلیئر کیا گوادر کا جو PC ہے, اور اس میں اس کو گولیاں بھی لگیں, وہ شدید زخمی ہوا, بٹ ہی کنٹینیوڈ سروس ان دی آرمی. بریو سن آف پاکستان اینڈ بلوچستان. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. وی آر پراؤڈ آف ہم. پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ جو پاکستان ہے اس کو آزاد اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ کے اندر نہ صرف فوجی جوان افسر بلکہ بہت سے شہری ہر روز قربانی دے رہے ہیں. جہاں آپ نے آپریشن کی بات کی کہ ایک گھر میں جائیں آپریشن کریں, بیٹے آپریشن جو سے ہیں وہ اس وقت سکسیسفل ہوتے ہیں جب وہاں کی جو لوگ ہیں, عوام ہے, وہ خود کھڑے ہو کے بتائیں کہ میرے گھر میں یا میرے علاقے میں یہ دہشت گرد آیا ہوا, اس کو پکڑو اور باہر نکالو. اسی لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم ایک علاقے کو خالی کریں, اس میں گھس جائیں اور وہاں کے سارے علاقوں کو کلیئر کر کے اور اس کے بعد پھر کہیں جی امن آ گیا, کیونکہ آپ فوج کو پرماننٹ تو بٹھا نہیں سکتے. جب فوج جائے گی دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو ورک in a very intelligent manner. We need to work with the population, the local administration, and we need to identify the terrorists and their sympathizers and their facilitators, and that's what we are doing. اسی لیے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ آج 5 دہشت گرد 8 دہشت گرد 13 دہشت گرد مارے گئے, they are based on actual information کہ یار یہ یہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہیں اور یہاں پہ واقعہ کر رہے ہیں. فوج کا یا لا انفورسمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں مارے, کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کسی نے اپنے گھر میں بارودی مواد رکھا ہوا ہے, دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے, دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. لیکن اس دہشت گردی کی جو سزا ہے وہ پورے علاقے کو, پورے گاؤں کو, پورے شہر کو نہیں دی جا سکتی. وہاں کے عوام نے خود اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور کھڑی ہو رہی ہے. ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں, یہاں آپریٹ کر رہے ہیں, یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, بیکاز دے آر آلسو سک اینڈ ٹائرڈ آف دیس ٹیررسٹ. آپ جائیں بلوچستان, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے فارورڈ لکنگ لوگ ہیں. دے بلیو ان لبرٹی. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, اللہ نے ان کو بہت عقل دی ہے بلوچیوں کو. دے آر ویری پراؤڈ پیپل, دے آر گریٹ پیپل. سینکڑوں ایگزامپل نظر آ رہی ہیں بلوچستان میں
جو بچے وہاں سے پڑھے ہیں اپنی تقدیر کے اور اپنے علاقوں کی تقدیر کے مالک بن چکے. کیمبرج سے سمد یار جنگ ہے, بلوچستان کا بلیدہ کا ہے. ہی از ون آف دی ٹاپ اسپیس سائنٹسٹ رائٹ ناؤ ان دی ورلڈ. بلیدہ کے ایک اسکول کا پڑھا ہوا ہے, وہ بھی اسٹیٹ نے پڑھایا تھا. اسٹیٹ سے پڑھ کے کراچی گیا, کراچی سے اس نے انجینئرنگ کی, وہاں سے پڑھ کے اسے اسکالرشپ ملا, کیمبرج چلا گیا. اینڈ دیر آر سو مینی ایگزامپلس. شاہزیب رند ہے, یہ آپ کا بلوچستان سے نکلا ہے, اسی سسٹم سے اپنی تقدیر کا بھی خود مالک ہے. اس سے بلوچستان کی بچیاں جو سی ہیں ضلعوں میں, اس سے ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں, کمپیٹیٹو طریقے سے آئی ہیں, امتحان دیا ہے. سو دس پروسیس از واٹ از گوئنگ آن. My great-grandfather, His Highness Mir Ahmad Yar Khan, he was rooted in complete Islamic unity and brotherhood. And what his message was is put your ethno-linguistic differences aside, put your ethnic identities aside, because this is a larger Islamic brotherhood in the subcontinent and in the Muslim world globally. So it was always rooted in that message. And what it has been distorted into today was never the message of Balochistan. It was never a free state. It was to stand with Pakistan till the very end. My question pertains to the ethno-nationalist sentiments in Balochistan. Seeing that Pakistan is a multi-ethnic society, how can we battle the issue, especially with the lens of Balochistan, given the current security situation over there? National integration will come once we understand that the divisions amongst the people are not based on ethnicity. جب انسان کو آپ اس بات پہ نہیں جانچیں گے کہ تمہارا ڈی این اے کیا ہے. وی آر سٹنگ ان دس ہال اینڈ آن دا اسکرینز وی آر فرام ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز اینڈ بیک گراؤنڈ. اگر ہم اپنی ایتھنیسٹیز کے اوپر اپنی تقسیم شروع کر دیں تو کوئی بھی شخص چاہے وہ جس بھی ایتھنیسٹی کا ہو, وہ کبھی یہ نہیں مانے گا کہ میری جو ایتھنیسٹی ہے وہ کمزور ہے. ایوری باڈی فیلز پرائڈ ان ہز ہیریٹیج. اس کا کیا اینڈ ہے بیٹے؟ اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. آج سے 1450 سال پہلے انہوں نے کیا بتایا تھا؟ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. دس از دی ریئلٹی. پلیز ایکسپٹ اٹ ونس اینڈ فار آل. جسٹ ایکسپٹ اٹ. اور آپ کی جو ریاست ہے, جو پاکستان ہے, دنیا میں اس وقت سب سے بڑی لیونگ ایگزامپل ہے جہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر کے کلمے کی بنیاد پہ ریاست بنائی. دی سولوشن لائز ان انڈرسٹینڈنگ یور ریلیجن ان یور ہسٹری. بلوچستان ول آلویز ریمین پارٹ آف پاکستان. اٹ از 44% آف پاکستان. 15 ملین آبادی ہے بلوچستان کی. اس میں سے 50% لوگ بلوچستان میں نہیں رہتے, وہ پاکستان کے باقی حصوں میں رہتے ہیں. لیٹس سے کہ 40% باہر رہتے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ 15 میں سے 80 لاکھ ادھر رہتا ہے اور باقی 70 لاکھ باہر رہتا ہے. جو بلوچستان کے اندر ہے, کیا اٹ از آل بلوچ؟ نو اٹ از ناٹ. اس میں 30% زیادہ پختون ہیں, اس میں بلوچی ہیں, اس میں براوی ہیں, اس میں ہزارے کے لوگ ہیں, اس میں سیٹلرز ہیں. جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ بلوچ سندھ کے قبائل میں رہتے ہیں, جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں. شادیاں ہو چکی ہیں, بچے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح اکٹھا ہے پاکستان اور بلوچستان. تو اٹس اے فالس پریمائس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپ کے اندر رچ بس چکا ہے, کیونکہ پاکستان کلمے پہ بنا ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا.